السلام علیکم دوستو، اس وقت اطغر الغازی پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک، یورپین ممالک، ویسٹرن دنیا اور امریکہ میں اطغر الغازی کے کردار پر بہت ہی بحث ہو رہی ہے۔ کون تھا اطغر الغازی؟ اطغر الغازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار ہے؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی اطغر الغازی ہے؟ اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہی خطوط پر تربیت کی تھی۔ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی 2 اہم طاقت مغلوں اور صلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتار بحال کی تھی؟ موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا، ڈیلریس ارطغرل۔ یہ 2019 تک جاری رہا۔ یہ ڈرامہ 5 سیشنز پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 150 ایپیسوڈ ہیں اور ہر ایک ایپیسوڈ کا ڈیوریشن تقریباً 2 گھنٹے ہے۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک 160 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے؟ 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کا باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے اور اس ڈرامے کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بوزدیغ ہیں اور اس کے اصل ہیرو انجن آلتن ہیں، جنہوں نے اطغر الغازی کا کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے میں دیکھا گیا ہے کہ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگلوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ وہاں پر موسم، وبا، پہاڑوں کی ٹھنڈک اور کافی پریشانیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ اس قبیلے کا پیشہ بھیڑیاں چرانا تھا۔ اس قبیلے نے امیر الحلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بالآخر اس قبیلے کے جاں بازوں نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعے کو مسمار کر دیا۔ حلب کے شاہی محل کو صلیبی سازشوں اور غداروں نے نجات دلائی۔ اس قبیلے کا سردار شاہ سلیمان تھا، جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا اطغرل اس کا سردار بنا اور اس نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا۔ اسی علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا۔ یہاں اس نے منگلوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی، دونوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ فتوحات کا آغاز اطغرل نے ہانلی بازار سے کیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ دوستو، اطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطنت کے فرمانروا سلطان علاء الدین کیقباد نے سوغوت کا علاقہ دے دیا اور اطغرل کو وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ اطغرل کی بیوی حلیمہ سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا عثمان تھا، جس کے بارے میں اطغرل نے کئی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلے کی ذمہ داری سنبھال لی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی مغلوں اور صلیبوں کے خلاف پرسپیکار ہو گیا۔ عثمان کی قابلیت اور اس کی پوری مہم کو باضابطہ ایک ڈرامے کارلوس عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے، جس کے 19 ایپیسوڈ اب تک ریلیز ہو چکے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا جا چکا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی؟ اس کے علاوہ اطغرل کے 3 بہادر ساتھیوں نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور تقریباً پورا ڈرامہ انہی تینوں کی بہادری پر ہے۔ ڈرامے میں بہت سلیقے کے ساتھ مغلوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں،
13ویں صدی کے حالات بھی اسی طرح بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کے شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبیوں اور مغلوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ ان کی مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا، اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور مغلوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی، جو 1923 تک قائم رہی۔ ڈرامہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ علاقائیت اور نسل و نسب کی بنیاد پر ذرہ برابر بھی تعصب کا خیال نہیں آتا۔ عرب و عجم، قبیلہ اور علاقائیت کی بنیاد پر پایا جانے والا آپسی تعصب کو یہ ڈرامہ مٹا دیتا ہے۔ رائٹر کا حسن و کمال یہ ہے کہ اس نے اس میں ترکوں کی اپنی تہذیب کو بھی جگہ دی ہے، لیکن اس نے ذرہ برابر بھی دیگر علاقوں اور خطوں کے رہنے والوں کی دلچسپی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈرامہ کا کردار اس طرح ہے کہ عیسائی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف جھوٹ ہے، بلکہ وہ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور کئی عیسائی فلمی ڈرامہ دیکھنے کے بعد ایمان لا چکے ہیں۔ دوستو، یہ ساری تفصیل ڈرامہ کی کردار کی تھی۔ اب آئے جانتے ہیں کہ حقیقت میں ارطغرل غازی کون تھا۔ تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ تاریخ میں موجود ہے؟ حال ہی میں BBC نے ایک مضمون لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ ارطغرل ڈرامہ میں جو دکھایا گیا ہے وہ خلاف حقیقت اور تاریخ کے برعکس ہے۔ کئی یورپین اور امریکی دانشوروں نے بھی اس ڈرامے پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ارطغرل ایک گمنام ہے جسے ترکی کے صدر اردگان نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آئیں جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ دوستو، ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے، تاہم جو تذکرہ ہے اس سے ڈرامے کے اکثر کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس وقت یہ حالات تھے جیسا ڈرامہ میں بتایا گیا ہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے۔ یہ 2 لفظوں آر اور تغرل سے مل کر بنا ہے۔ آر کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں۔ اسی کو شاہین بھی کہتے ہیں۔ ارطغرل کی ولادت 1190 میں ہوئی اور وفات 1280 میں، یعنی 90 سال کی عمر میں۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور بارعب سپاہی تھا۔ وہ ساری عمر سلجوق کی سلطنت کا وفادار رہا۔ دوستو، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج جیت رہی ہے اور دوسری فوج ہار رہی ہے۔ ارطغرل نے اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہارتی فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکستہ خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ دینا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پانسا بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کے فوجی تھے اور سامنے مغلوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی بھی فوج لکھا ہے۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ دوستو، مشہور مورخ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے۔
जिनमें यहूदी, आर्मीनियाई, कर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरब माजी के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर और नतीनी सल्तनत थी, जिसका अख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था। मशरक़ में सल्जोक, जो अपने आप को रूमी सल्जोक कहते थे, 13वीं सदी के वस्त में मुगलों के हाथों शिकस्त ने सल्जोक को कमज़ोर कर दिया और वो अपने मुगलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी की दो ताकतवर हुकूमतों का अख्तियार उनकी सरहदों के दरमियान वाकई गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में ना होने के बराबर था। लेकिन ये सिर्फ जंगजूओं की रहने की जगह नहीं थी, बल्कि महम जोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तारीखी हवालों से ये भी मालूम होता है कि अतरुल का ताल्लुक तुर्क कबाइल के शाख काई कबीले से था और उनका ख़ानदान बेग सरदार कहलाता था। ये कबीला अक़ीदा अहल सुन्नत और अल जमात से मुंसलिक और मसलका हनफी था। तारीख़ की किताबों में अतरुल की ज़िंदगी के हवालों और उनकी सरगर्मियों में मुतल्लक़ ज़्यादा मालूमात तो नहीं मिलती, अलबत्ता उनके बेटे उस्मान अव्वल के ढाले हुए सिक्कों से तारीख़ी तौर पर इनकी वजूद की तस्दीक भी होती है। इन सिक्कों में उस्मान अव्वल ने अपने वालिद का नाम अतरुल ज़रब करवाया था। 7 सफ़ात पर एक कदीम दस्तावेज़ात भी तुर्की में मौजूद है, जिसमें अतरुल गाज़ी की मुग़लों और सलेबियों के साथ और उसके जद्दोजहद का तज़किरा भी मौजूद है। दोस्तों, कई मौरख़ीन ने लिखा है कि अतरुल गाज़ी इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर जद्दोजहद करते थे और उस वक़्त के मौजूदा तुर्क कबाइल ने उसकी सोच बिल्कुल अलग कर दी थी। एक अजीम मिशन और मकसद के तहत वो तुर्क कबाइल को मुत्तहद कर रहे थे, सलेबियों और मुग़लों के साथ लड़ते थे। उनकी आरज़ू ये थी कि अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। वफ़ात के 10 साल बाद सबसे छोटे बेटे गाज़ी उस्मान अव्वल ने इनका एक ख्वाब पूरा किया, एक अजीम शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। तुर्की के शहर सगूत में अतरुल के नाम की एक मस्जिद और एक मज़ार है। अतरुल के बेटे उस्मान ने इसकी तामीर की थी। फिर उस्मान के बेटे अरहान गाज़ी ने इजाफ़ा किया। इसी मकबरे में हलीमा सुल्तान और तरगूत वगैरह की भी कब्रें हैं। दोस्तों, इस ड्रामे में पेश किए गए प्लाट और तारीख़ में दर्ज वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस ड्रामा में तारीख़ को कोई तज़ाद नहीं है। ड्रामा में पेश की गई फ़िक्र जद्दोजहद सलेबियों और मुग़लों से लड़ाई हकीकत पर मबनी है। अतरुल का ताल्लुक़ एक खाना बदोश कबीले से था, जिसने अजीम इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देखा और इसका मिशन पूरा हुआ। इसके नाम से मुग़लों और सलेबियों पर हैबत तारी थी और आज इसके किरदार पर ड्रामा बनने के बाद फिर से यूरोप और अमेरिका पर इस गाज़ी का खौफ तारी हो गया है। ये भी सच है कि ड्रामा में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनका ताल्लुक़ इस अहद से नहीं है, जिस पर हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। तज़किया निगारों के मुताबिक तारीख़ पर बनाया गया अब तक का ये सबसे मकबूल ड्रामा है। इसने बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये ड्रामा उर्दू में भी दस्तयाब है, जिसके एक सेशन की डबिंग पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल ने पहले ही कर रखी है और बकिया उर्दू सब टाइटल्स की मौजूद हैं। दोस्तों, ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर डबिंग हो रही है, जिससे सरकारी टीवी पर दिखाया जा रहा है। काई फिल्मी नाम का एक वेबसाइट ने पूरे ड्रामा को अंग्रेज़ी सब टाइटल में पेश किया है। टेररलेस अतरुल देखने वाले अपना तासर कुछ इस अंदाज से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कितनी ही फिल्में देखी और कितना कुछ पढ़ डाला, लेकिन अतरुल जैसा कुछ नहीं है। ये ड्रामा नहीं एक शाहकार है, ये एक तिलस्म है, एक जादू है। जिसने इसे देखा उसने देखा, जिसने नहीं देखा वो जान ले उसने कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।